من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سورہ المومنون کی ابتدائی 10 آیات کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس کی آیت نمبر 8 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور مومن در حقیقت وہی لوگ ہیں کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان 10 آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو احکامات دیے ہیں، چونکہ یہ 10 آیات پوری ہو رہی ہیں تو ایک دفعہ اس کو اپنے ذہن کے اندر تازہ کر لیجئے۔ سب سے پہلے قابل تحسین کام دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جانا، اللہ کو معبود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغمبر آخر الزماں تسلیم کر لینا۔ پھر صرف یہ عقیدہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر عمل کی دنیا کے اندر بھی اپنے مسلمان ہونے کو ثابت کرنا۔ اس کے لیے سب سے پہلی جو صفت بیان کی اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمائی ہے کہ نماز اور خشیت، اس کے اندر خوف خدا کی کیفیت نماز کے دوران۔ پھر اس سے آگے جا کر نمبر 3 پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو لا یعنی کام، یعنی جن کو کوئی مقصد ہی نہیں ہے، دنیا و آخرت کی کوئی فوز و فلاح اس سے حاصل نہیں ہوتی، اس میں اپنے ٹائم کو ضائع کرنا، اس سے منع کیا، مومنین نہیں کرتے۔ اور چوتھی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ اپنے شہوانی جذبے کو صحیح راہ عمل دینا، بیویوں تک محدود رہنا، یا پھر یہ کہ اس خاص دور کے اندر جو ایک خصوصی انسٹیٹیوٹ تھا اسی تک ہی اپنے آپ کو محدود رکھنا۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین کے 2 مزید وصف بیان فرمائے جو اصلاً معاشرتی سطح پر بہت بڑی ہدایات، امانت داری کا وصف اور ایفائے عہد کا وصف، اس پر گفتگو ہوئی۔ اب یہاں پر سمجھیے کہ بالکل اختتامی بات آ رہی ہے، آیت نمبر 2:9 کے اندر دوبارہ فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ بندہ مومن جو ہے اس کے ابتدائی احکامات کا آغاز بھی نماز سے اور انتہا بھی نماز، گویا اس کی پوری زندگی نماز کے ارد گرد ہی گھومتی ہے۔ اگر وہ کہیں شادی رکھیں گے، کہیں کسی کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوگی، کہیں سے کوئی بات چیت، کہیں پہ کوئی پروگرام طے کرنا ہوگا تو نمازوں کا عام طور پر لحاظ رکھیں گے۔ ظہر کے بعد کر لیں گے، عصر کے بعد ہوگا، فلاں جگہ پر مغرب پڑھ کے پھر کر لیں گے۔ ان کی زندگیاں نماز کے گرد گھومتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نور کے اندر مومنین کے اوصاف کے اندر بیان فرمایا کہ یہ وہ جوان مرد ہیں کہ نہ کوئی تجارت اور نہ ہی کوئی خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے روکتی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر 7 لوگوں کا تذکرہ فرمایا۔ یہ 7 لوگ وہ ہیں کہ جو روز حشر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش ہے، اس عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، اور اس روز اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک صفت اللہ کے نبی نے ان لوگوں کی بھی بیان فرمائی کہ وہ لوگ بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہی ہوں گے کہ جن کا دل مسجدوں کے اندر اٹکا رہتا ہے۔ فجر پڑی ہے، ظہر کی فکر ہے، ظہر پڑی تو عصر کی طرف توجہ ہے، اور عصر سے فارغ ہوئے ہیں تو مغرب کی طرف فوری ہی توجہ چلی گئی۔ تو یہ گویا کہ مومنین کے اوصاف میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی ہی عمدہ وضاحت فرمائی۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کے گھر کے پاس کوئی نہر ہو اور وہ روزانہ 5 مرتبہ اس نہر سے غسل کرے تو پوچھا کیا اس شخص کے وجود پہ کوئی میل، کوئی چیل، کوئی باقی رہ جائے گی؟ فرمایا اللہ کے نبی نہیں رہے گی۔ فرمایا یہی مثال نماز پڑھنے والے کی ہے۔ اگر وہ کوئی غلطی کوتاہی درمیانی عرصے کے اندر ہوتی بھی ہے، نماز اس کو پاک صاف کرتی ہے۔ لہذا اس کا اہتمام، اور اس کے ساتھ ساتھ 2 مزید صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ نماز کے اندر خشیت، جیسے میں نے حدیث سنائی تھی، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھتے اپنی داڑھی کو بار بار چھیڑ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے دل کے اندر خشیت ہوتی تو اس کا باہر بھی ٹھیک ہوتا۔ تو گویا ادب و احترام کے ساتھ کھڑے ہو جانا، خشیت الہی دل کے اندر محسوس کرنا کہ میں کس ہستی کے سامنے کھڑا ہوں۔ اور یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حفاظت کا تذکرہ فرمایا کہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے بھی 2 مفاہیم۔ ایک مفہوم تو یہ
کہ نماز کا اہتمام اس طرح سے کرتے ہیں کہ کپڑوں کا بھی لحاظ ہے، وضو کا بھی لحاظ ہے، سارے جو بنیادی چیزیں ہیں، وقت کا بھی لحاظ ہے، اس کا لحاظ رکھتے ہیں. اور پھر اس کے بعد اس کے اندر مداومت ہے، یعنی یہ نہیں کبھی دل کیا نماز پڑھ لی اور کبھی دل کیا نہ پڑھی، یہ نہیں، بلکہ 5 وقتہ نماز وہ پڑھتے ہیں. ان کی نماز جو ہے پوری شیڈول کے ساتھ ہوتی ہے. یہ ہے گویا کہ اس کی محافظت، نماز کو وہ ضائع نہیں کرتے، کیونکہ رسول اللہ نے یہ بات واضح فرمائی ہے کہ بندہ مومن اور کافر کے مابین فرق کرنے والی شے نماز ہے. اللہ اکبر کبیر. اگر الفاظ کو غور سے سنے کہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی شے نماز ہے، تو جس کی نماز ہی کمزور ہے، نماز ہی چھوٹی چھوٹی باتوں سے چھوٹ رہی ہے، کہ خوش گپیوں میں مصروف ہے تو نماز گئی، کیونکہ مہمان آ گئے تو نماز گئی. تو مومنین کے اوصاف کے اندر ایسا نہیں ہے. اب آگے اللہ سبحانہ و تعالی انعام کا تذکرہ فرماتے ہیں، اولئک هم الوارثون، یہی لوگ وارث ہیں. کس کے؟ الذین یرثون الفردوس، جو وارث بنیں گے فردوس کے. فردوس آپ جانتے ہیں کہ اعلیٰ ترین جو جنت ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالی فردوس کہہ کے پکارتے ہیں. اور دنیا کے کتنی ہی زبانوں کے اندر یہ لفظ بین اسی طرح سے مستعمل ہے، جس کا معنی ہے کہ کوئی بہت بڑا باغ ہے جس کے اندر پانی کے چشمے بہہ رہے ہیں، تو یہ بڑی کوئی بہت بڑی نعمت ہے. اور دوسری بات یہاں پر ارشاد فرمائی کہ یہی وارث ہیں. وراثت اگر دیکھیں تو وراثت جو ہوتی ہے وہ آپ تک خود بخود پہنچ جاتی ہے. آپ کے والد کی کوئی وراثت ہے تو جیسے وہ وفات پائیں گے وہ آپ تک پہنچ گئی. اور دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ بھی ہے کہ پھر وہ وراثت جو ہے آپ سے کوئی لے نہیں سکتا، کیونکہ وہ آپ ہی اس کے وارث ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی بہت زیادہ مشکل کام نہیں رکھے. اگر غور کریں یہ سارے کام کو مشکل نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو مشکل کے اندر ڈالنا چاہتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تھوڑی بہت کوشش کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں بخش دے گا، تمہیں پار لگا دے گا. نمازیں پڑھنا، اعراض چیزوں سے بچنا، بے حیائی کے کاموں سے بچنا، یہ تو انسان کی اپنی شخصیت کے اندر 4 چاند لگانے والی شے ہے. اور اس کے اندر کو بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت بھی گویا کہ نہیں ہوتی. ایسی روایات بھی موجود ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کے اندر ہر انسان کا گھر بنایا ہے، سارے انسانوں کا گھر وہاں پہ موجود ہے. جو نہیں جا سکے گا وہ اپنی ہی غفلت سے نہیں جا سکے گا، اپنی وراثت کو خود ہی گویا کہ وہ گم کر لے گا. وگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو سب کا اہتمام کر رکھا ہے. آیت نمبر 10 تک پڑھا ہے، یہیں سے انشاءاللہ لذیذ کل دوبارہ پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.